بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ جو سکون باپ کے کندھے پر سر رکھ کر ملتا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی میت کو قرض سے خلاصی دے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی جان کو خلاصی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے۔ قول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے اور ہر ضعیف و ناتواں کے لیے جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ گرمیوں کی دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچا پیاز ہمراہ سرکہ کھانے سے انسان کا معدہ صحت مند رہتا ہے، کھانا خوب کھاتا ہے اور خوب ہضم کرتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اگر مرد ان کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ نمبر 1 بے نمازی عورت، نمبر 2 زیادہ ہنسنے والی عورت، اور نمبر 3 اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔